سرکار دو عالم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو خبر دی، اللہ تعالیٰ نے ایک دیمک کو بھیجا ہے، اس دیمک نے اس معاہدے کو کھا لیا ہے جو سرداران قریش نے بنو ہاشم کے خلاف کیا تھا۔ بھتیجے کی یہ بات سن کر ابو طالب قریش کے سرداروں کے پاس گئے اور انہیں یہ خبر دی اللہ نے اس معاہدے کو گویا ختم کر دیا ہے۔ سرداران قریش یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ غرض یہ عہد لکھوا کر درِ کعبہ پہ لٹکایا۔ ابو طالب کے پاس ایک ہاشمی فوراً خبر لایا۔ اب کیا ہوا؟ اس جگہ یہ ہے واقعہ شیب ابی طالب کا۔ سرداران مکہ نے ظلم و ستم کے تمام حربے آزما لی ہیں، اب ان کے پاس دعوت حق کو روکنے کے لیے کوئی اور طریقہ باقی نہیں ہے۔ اب سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ بنی ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق مکے کا کوئی فرد بنی ہاشم سے کوئی لین دین نہیں کرے گا، تجارت نہیں کرے گا، اس کے علاوہ کوئی قبیلہ ان کے ساتھ رشتہ ناتا طے نہیں کرے گا۔ اس قسم کا سخت ترین معاہدہ طے کر کے انہوں نے اس کو کعبے میں لٹکا دیا ہے۔ اب بنی ہاشم نے شیب ابی طالب نام کی ایک گھاٹی ہے، اس میں یہ گھرانہ منتقل ہو گیا ہے۔ کیسے کیسے اللہ والے، اللہ کے محبوب بندے یعنی گویا شہر چھوڑ کر شیب ابی طالب نام کی ایک گھاٹی میں منتقل ہو گئے ہیں۔ پوری تاریخ نبوت میں اتنے سخت ایام شاید ہی ملے ہو، یعنی نہ مشرکین خود کچھ لین دین کرتے تھے، نہ کسی دوسرے کو خوراک پہنچانے دیتے تھے، اور اگر کوئی تجارت کے لیے آتا بھی تھا تو یہ لوگ اس کو بھی جا کر منع کر دیتے تھے۔ اب میں کس منہ سے الفاظ کہوں کہ درختوں کے پتے کھانے کی نوبت آ گئی۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ اب آپ سوچیں اگر میں اپنے ماں باپ کے حوالے سے بات سوچوں تو میرا وجود کانپ جائے۔ یہ سرکار دو عالم کے خانوادے کے ساتھ ہو رہا ہے، درختوں کے پتے کھانے کی نوبت آ گئی۔ کن کے ساتھ؟ وہ جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمیں حوض کوثر سے سیراب کرائیں گے، ان کے ساتھ یہ معاملہ کہ درختوں کے پتے کھانے کی نوبت آ گئی۔ لیکن ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اختیار رکھتے تھے، لیکن میری اور آپ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر میرے آقا نے سب کچھ برداشت کیا ہے۔ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، وہ سلام عاجزانہ مدنی مدینے۔ تو وہ سب خاموشی سے صبر کرتے ہیں، وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ دورانیہ ایک دن کا نہیں تھا، یہ دورانہ ایک مہینے کا نہیں تھا، یہ دورانہ ایک دو مہینے کا نہیں تھا، یہ دورانیہ 36 مہینے یعنی 3 سال تک اس بدترین اذیت کا شکار رہے۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ اتنے بڑے عرصے تک بنی ہاشم نے کھلے آسمان تلے شدید ترین گرمی، عرب کی گرمی اور فاقوں میں دن گزارے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں سوچتے ہوئے۔ بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، ہائے ہائے بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، نہ آنے دیتے تھے غلہ ادھر تا حد امکانی۔ کوئی غلے کا سوداگر اگر باہر سے آ جاتا تو رستے ہی میں جا کر بو لہب کم بخت بھڑکاتا۔ پہاڑوں کا درا ایک قلعہ محصور تھا گویا، خدا والوں کو فاقوں مارنا منظور تھا گویا۔ رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے، خدا جس حال میں رکھے اسی حالت پہ شاکر تھے۔ ہائے ہائے خدا جس حال میں رکھے اسی حالت پہ شاکر تھے۔ وہ حمزہ کا شکار آہواں کے واسطے جانا، کبھی کچھ بھی نہ ملنا اور خالی ہاتھ آ جانا۔ اب جا رہے ہیں کہ شاید کوئی صورت ہو جائے کھانے پینے کی، لیکن کیا ہونا؟ کبھی کچھ بھی نہ ملنا اور خالی ہاتھ آ جانا۔ ہائے ہائے وہ بھوکی بچیوں کا روٹ کر فلفور من جانا۔ کوئی بیٹی اولاد والے سن رہے ہیں، بیٹیاں کس کو پیاری نہیں ہوتی، اور رسول اللہ کے گھرانے کی بیٹیاں اور یہ عالم، وہ بھوکی بچیوں کا روٹ کر فلفور من جانا، خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا۔ تڑپنا
تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان کھو دینا. یہ اس عالم میں جان سے چلے گئے خاندان کے کچھ افراد. تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان کھو دینا. وہ ماؤں پر کیا گزرتی ہوگی, لیکن وہ ماؤں کا فلک کو دیکھ کر چپ چاپ رو دینا. گزارے 3 سال, 1-2 نہیں, گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے دکھا دی شان استقلال. اپنی آن والوں نے رضا و صبر سے دن کٹ گئے ان نیک بختوں کے کہ کھانے کے لیے ملتے رہے ارے پتے درختوں کے. اب ایک دن کیا ہوا, اب ایک دن سرکار دو عالم نے اپنے چچا ابو طالب کو خبر دی. بس میں داستان آج کی حد تک جلدی سمیٹتا ہوں. اس واقعے کا اختتام کیسے ہوا. ایک روز آیا, سرکار دو عالم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو خبر دی, اللہ تعالیٰ نے ایک دیمک کو بھیجا ہے. اس دیمک نے اس معاہدے کو کھا لیا ہے جو سرداران قریش نے بنو ہاشم کے خلاف کیا تھا. بھتیجے کی یہ بات سن کر ابو طالب قریش کے سرداروں کے پاس گئے اور انہیں یہ خبر دی اللہ نے اس معاہدے کو گویا ختم کر دیا ہے. سرداران قریش یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے. ابو طالب نے کہا اچھا میرا بھتیجا کہتا ہے کہ اس معاہدے کو دیمک کھا گئی ہے, اگر یہ بات سچی ہے تو پتہ چل جائے گا کہ میرے بھتیجے کو آسمان والا خبر دیتا ہے. ان کی یہ بات سن کر سب لوگ کعبے کی طرف چلے. جا کر دیکھا حقیقتاً اس معاہدے کو دیمک کھا چکی تھی. اب یہ معاہدہ اس انداز سے خود بخود ختم ہوا, اس انداز سے بنی ہاشم نے سکھ کا سانس لیا ہے.